صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سید۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کا قبر کے حالات جاننا چاہتی ہوں، اس کی قبر کا حال، اس کے اندر اس کو عذاب ہو رہا ہے، جزا ہو رہی ہے، سزا ہو رہی ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، تو مجھے قبر کا کشف بتائیے۔ تو خواجہ صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ گھر جا کر 4 رکعتیں ادا کر، عشاء کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ہر رکعت میں پڑھ اور درود شریف پڑھتی ہوئی سو جا، تجھے اس کا حال مل جائے گا۔ عورت اپنے گھر آئی، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد 4 رکعتیں اس نے پڑھی اور پھر جب درود شریف پڑھتی سو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ قبر میں اسے عذاب ہو رہا ہے، اسے عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے آ کر صبح واہ ویلا مچایا، روئی دھوئی، جو ہمارا کام ہوتا ہے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ کر کہا کہ میری بیٹی کا بڑا برا حال ہے، دعا فرمائے اللہ اس پہ اپنا کرم فرما دے۔ آپ نے دعا بھی فرما دی۔ اب دعا آپ نے فرمائی، وسیلہ اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اب وہ دوسرے دن خواجہ صاحب نے اس بچی کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں ہے، ایک کرسی پہ بیٹھی ہے اور بڑا بلند مقام ہے۔ اب خواجہ صاحب کو چونکہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اسے پوچھا کہ تو وہ فلاں عورت کی بیٹی نہیں؟ اس نے کہا ہاں جناب وہی ہوں۔ فرمایا پھر کل تو تیرا اتنا برا حال تھا اور تیری ماں آ کر رو رہی تھی کہ میری بیٹی کا بڑا برا حال ہے، اور اب ابھی تو جنت میں بیٹھی ہے، خوش و خرم ہے اور اللہ نے تجھے درجوں سے نوازا ہے۔ اب اس بچی کا جملہ سننا ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ حضور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم عذاب میں مبتلا تھے اور اس قبرستان کی 70 عورتوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ کتنا؟ 70 عورتوں پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن اس قبرستان سے ایک بابا جی گزرے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے گزرتے گزرتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ گزرتے گزرتے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اور کہا یا اللہ اس درود کی برکت سے اس قبرستان میں جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے ان پہ اپنی رحمت فرما۔ ایک دفعہ انہوں نے پڑھا ہے اور وہ ہمیں ایصال کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو جہنم میں تھی نا، ہم 70 عورتیں، سب کو جنت عطا فرما دی۔ اگر وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ٹھہریں، اگر درود پاک پڑھا جائے، ان کے لیے کوئی پڑھ دے تو ان جہنمیوں کو جنت مل جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں تو پھر سوچیں ایمان والوں کا درجہ کیا ہوگا۔ پڑھیے سارے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نعت کے 2-4 شعر حضور کی ثنا کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہیں تو اس میں برکت ہوگی، اور اس کے اندر ہم اپنے استغاثہ بھی پیش کریں گے۔ تو پہلے نعت ہے ان کا، تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا۔
یہاں ہی نہیں دونوں جہاں میں راج ہے ان کا، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی ان کی شاہی۔ جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، شاہ و گدا ہے ان کے سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی۔ شاہ و گدا ہے ان کے سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی، اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سارے انہی کا منہ تکتے ہیں۔ اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سارے انہی کا منہ تکتے ہیں، کعبہ کی زینت انہی کے دم سے، طیبہ کی رونق ان کے قدم سے، کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں، دوم ہے ان کی کون و مقام میں، دوم ہے ان کی کون و مقام میں، باغ خلیل کا وہ گل زیبا، کشت صفی کا نخل تمنا، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں استغاثہ شروع کرتا ہے، دان کرو دربار ہے بھاری، دان کرو دربار ہے بھاری، در پہ کھڑے ہیں سارے بیکاری، دان کرو دربار ہے بھاری، در پہ کھڑے ہیں سارے بیکاری، در پہ ہیں حاضر اپنے پرائے، آپ کے دم سے آس لگائے۔ در پہ کھڑے ہیں اپنے پرائے، آپ کے دم سے آس لگائے۔ اور اگلا مصرع بڑا خوبصورت ہے، ہم تو پرانے کمی ہیں در کے، ہم تو پرانے کمی ہیں در کے، ہم تو پرانے کمی ہیں در کے، نام لکھے ہیں پدر مادر کے۔ ہم تو پرانے کو نیا رشتہ نہیں، باپ دادا پردادا سے آپ کے غلام ہیں۔ ہم تو پرانے کمی ہے در کے، نام لکھے ہیں پدر مادر کے، چشم کرم ذرا ادھر ہو، سال کے خستہ پر بھی نظر ہو۔ چشم کرم ذرا ادھر ہو، سال کے خستہ پر بھی نظر ہو۔ اور جب نظر ہوتی ہے نا تو پھر حال یہ ہوتا ہے، بندہ ادنا ہوتا ہے لیکن اس کو اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا لیکن اس کا شمار کس حالت میں ہوتا ہے۔ جب نظر پڑتی ہے تو ابو بکر آتے ہیں صدیق اکبر بنا دیے جاتے ہیں، جب نظر پڑتی ہے تو جناب عمر گویا تلوار لے کر آئے تھے لیکن جب نظر پڑی تو فاروق اعظم بنا دیا۔ عثمان بن عفان آتے ہیں، جب نظر پڑتی ہے تو ذوالنورین کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا عالم ہے کہ علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب ہوں، جب نظر مصطفیٰ کی پڑے نظر علی کی کھلے، نظر مصطفیٰ کی پڑے اور ادھر سے نظر علی کی کھلے تو حال پھر چشم کرم کا یہ ہوتا ہے کہ اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب اللہ للمشکلات والنوائب۔ جب نظر پڑتی ہے کوئی عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، کوئی بدر والوں میں آ جاتا ہے، کوئی رضی اللہ تعالی عنہ والوں میں آ جاتا ہے۔ جب نظر پڑتی ہے تو کوئی کربلا کے 72 جانثاروں میں یزیدی لشکر سے نکل کر آئے تو ہر حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ اب یہ نظر پڑی ہے، قسمت کے سکندر بنے ہیں، قسمت نے یاوری کی ہے کہ مجھے اور آپ کو ذکر رسول میں لا کر بٹھا دیا ہے۔ ہم دنیا داری کے خواستگار ہوئے تھے، دنیا داری میں پھر رہے تھے، لیکن جب حضور کی چشم عنایت پڑی تو فرمایا اس کو بھی توفیق دے دی جائے، اس کو بھی توفیق دے دی جائے، اس کو بھی توفیق دے دی جائے۔ وہ بندے کوشش سے نہیں آتے، جب توفیق ملتی ہے تو کشاں کشاں چلتے آتے ہیں، اور جب توفیق مل جاتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں جنت کے باغات میں سے جب گزرو تو کچھ چر کے گزرا کرو، جنت کے باغات میں سے جب گزرو تو کچھ چر کے گزرا کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں مازاق کے کاجل والے کریم آقا یہ جنت کے باغات کیا ہیں اور وہاں سے چرنا کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں اہل ذکر کی محفلیں جنت کے باغات ہیں۔ جہاں بھی ذکر کی محفل شروع ہو جائے،
یہ جنت کے باغات ہیں، یا رسول اللہ وہاں سے چرنا کیا ہے؟ فرمایا اس میں چند گھڑیاں بیٹھ کر تم بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، چند گھڑیاں بیٹھ کر تم بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب میں نے قرآن مجید کی جس آیہ مقدسہ کی تلاوت کی، خالق لم یزل نے فرمایا قل، اے حبیب فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بعض لوگوں نے اس پر عقیدہ بنا لیا، اس پر عقیدہ بنا لیا۔ قرآن کی آیتیں تین طرح کی ہیں، اہل علم کے لیے یہ بات ہے، پھر گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کتنی قسم ہے؟ تین قسم کی ہے۔ ایک قرآن کی آیتیں وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ، جن کا مفہوم، جن کی معرفت اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ، بے شک۔ انہیں کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ دوسرا متشابہات ہے، آیات متشابہات، جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں۔ گفتگو بڑی میں سمجھنے والی کر رہا ہوں، تقریر نہیں سنا رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ آیات متشابہات ہیں، جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں، اور جو مقصود خدا ہے وہ ترجمہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو ترجمہ ہے مقصود خدا نہیں، جو مقصود خدا ہے وہ ترجمہ نہیں، تو بات مکمل نہیں، بات مکمل نہیں۔ اب اس پر بھی عقیدہ نہیں بن سکتا، اس پر بھی عقیدہ نہیں بن سکتا۔ بھائی بندہ سوچی پہ آ رہے، نماز پڑھا کہ نہ پڑھا، پڑھا کہ نہ پڑھا، پڑھا کہ نہ پڑھا، تو پڑھی جائے گی؟ بھائی باوضو ہوں گے، قبلہ رو ہوں گے، نیت کریں گے، مسجد میں آئیں گے تو نماز ہوگی۔ بے شک۔ اب یہ ہیں آیات متشابہات، ان پر عقیدہ نہیں بن سکتا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو ترجمہ ہے وہی مقصود خدا ہے، اور جو مقصود خدا ہے وہی ترجمہ ہے، انہیں کہا جاتا ہے آیات محکمات۔ سبحان اللہ۔ اب جب عقیدہ بنے گا تو محکم پر بنے گا۔ بھئی محکم یقینی کے ساتھ دعا نہ مانگے تو قبول نہیں ہوتی، بے شک، بے شک۔ تو عقیدہ کیسے بن سکتا ہے؟ عقیدہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب ان تینوں کی تھوڑی سی اور مثال پیش کر کے میں گفتگو کو سادہ کرنا چاہوں گا۔ اب جبرائیل امین حاضر ہوئے، الف لام میم، لکھنؤ، سہارنپور، بریلی کے سارے ترجمے میں نے پڑھ لیے، ان میں یہی لکھا تھا واللہ عالم و رسول، اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب جبرائیل امین آئے تو بعض لوگوں کی خام خیالی میں آج تک یہ عقیدہ موجود ہے کہ جبرائیل امین حضور کو سکھانے کے لیے آتے تھے۔ اب جب جبرائیل نے کہا الف، سرکار نے فرمایا فہمتو، جبرائیل نے کہا لام، سرکار نے فرمایا فہمتو، جبرائیل نے کہا میم، سرکار نے فرمایا فہمتو۔ جبرائیل امین نوریوں کا سردار جو کلام لے کر آیا ہے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھا، ما فہمتو۔ اس نے کہا الف، سرکار فرماتا میں جانتا ہوں، لام، سرکار فرماتا جانتا ہوں، میم، سرکار فرماتا جانتا ہوں۔ کہتے میں تو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا۔ جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا گیا تو سرکار نے نہیں فرمایا فہمتو۔ بھئی یہ تو جبرائیل بھی جانتا تھا نا، یہ تو میں اور آپ بھی جانتے ہیں، یہ ترجمہ کرنے والے بھی جانتے ہیں، یہ صحابہ بھی جانتے ہیں، اہل بیت بھی جانتے ہیں۔ لیکن جب الف لام میم کی بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا فہمتو، کہ میں جانتا ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں ما فہمتو، خالق لم یزل نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ، قیامت تک کے لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں، قرآن جاننے میں، قرآن سمجھانے میں، قرآن سمجھنے میں میں نبی جیسا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حد لگا دی، کیا کیا؟ حد لگا دی کہ قرآن پڑھنے میں بھی کوئی آپ کا مقابل نہیں ہو سکتا، بے شک۔ مقابل نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسری جو آیات ہیں کہ جو ترجمہ ہے وہ مقصود خدا نہیں، اور جو مقصود خدا ہے وہ ترجمہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ۔ اللہ کا ہاتھ۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ آنکھ، پاؤں، ہاتھ، کانوں سے پاک ہے، اللہ سمیع بصیر علیم خبیر ہے۔ اگر ہم اس بات پر عقیدہ بنا لیں ید اللہ فوق ایدیہم
کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو پھر قاری صاحب ہاتھ کے ساتھ وہ بازو تو ماننا ہی پڑے گا جہاں ہاتھ فٹ ہوگا. بے شک بے شک. تو جب بازو ماننے گے تو صوفی بوٹا صاحب پھر یہ جو کاندھا بھی ماننا پڑے گا, چیسٹ چھاتی ماننی پڑے گی جہاں بازو ٹکے, اور اگر اتنا مانیں گے تو پیٹ تو ماننا ہی پڑے گا کہ جس کے ساتھ چھاتی جڑے, اور یہ پیٹ مانیں گے تو ٹانگیں تو ماننی ہی پڑیں گی. نکلے تھے توحید کا دعویٰ لے کر پورا بت تیار کر کے بیٹھ گئے. بے شک. نکلے تھے توحید کا دعویٰ لے کر پورا بت تیار کر کے بیٹھ گئے. اب اللہ کا مقصود اور ہے, ترجمہ اور ہے. بے شک. اللہ کا مقصود اور ہے, ترجمہ اور ہے. اسی طرح یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں بھی مقصود اور ہے, ترجمہ اور ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے, اگر کوئی بڑا کسی کے لیے کہہ دے کہ یہ جاہل ہے تو اس کے لیے سند بنتی ہے, اور اگر وہ شخص خود کہے کہ یار میں تو جاہل آدمی ہوں, میں نکما بندہ, اس کو نکما مانیں گے؟ نہیں مان سکتے. آپ کہیں گے یہ آپ کی خواستگاری ہے, یہ آپ کی عاجزی ہے, انکساری ہے. دیکھیں نا, میں یہاں کہوں کہ بھئی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, تو صبح آپ سے کو پوچھے کہ آپ نے کس کی تقریر سنی ہے تو آپ کہیں گے مولانا ان پڑھ کی, تو وہ کہے گا پاگل, اگر مولانا ہے تو ان پڑھ نہیں سمجھے, مولانا ہے تو ان پڑھ نہیں, ان پڑھ ہے تو مولانا نہیں. اب یہاں فرمایا گیا اے حبیب میں نہیں کہوں گا, جب میں کہوں گا تو وہ سند بنے گی. پیارے مصطفیٰ جب میں کہوں گا تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, جب میں کہوں گا تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جب میں کہوں گا تو أَلَمْ نَشْرَحْ, جب میں کہوں گا تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جب میں کہوں گا تو وَالْعَصْرِ کہوں گا, جب میں کہوں گا تو وَالْفَجْرِ کہوں گا, جب میں کہوں گا تو إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہوں گا, جب میں کہوں گا تو یا ایھا النبی کہوں گا, جب میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا, جب میں کہوں گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا. پیارے مصطفیٰ جب میں کہوں گا تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہوں گا. اے میرے مصطفیٰ جب میں کہوں گا تو آپ کی شان کہوں گا, آپ کا مقام کہوں گا. جب میں کہوں گا تو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہوں گا. جب میں کہوں گا تو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کہوں گا. لیکن پیارے حبیب اس میں خواستگاری ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے. آپ فرمائیے سبحان اللہ. قل, آپ فرمائیے. اب جب یہ سرکار نے فرمایا نا تو اس وقت جماعت تھی ابو جہل و ابو لہب کی سامنے. اب عقیدہ بنانے والوں سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بنا لیں, جماعت میں شامل ہونا ہے نا. اب میں نے آپ کو فرق یہ بتانا ہے کہ ہم نے کس جماعت میں جانا ہے. اب جب وہ جماعت ہے, کفار کی جماعت ہے, قریش کی جماعت ہے, لائنوں کی جماعت ہے, بے ایمانوں کی جماعت ہے, بدبختوں کی جماعت ہے. اب شیب ابی طالب آتا ہے, حضور کو تنگ کیا جاتا ہے, طائف کا بازار آتا ہے, لہو لہان کیا جاتا ہے, مکے کے بازاروں میں میرے نبی کو ستایا جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں نادانو اپنے ورگے سمجھو. بھائی اگر مجھے کو بندہ چٹکی کاٹے تو میں اسے یہ کہوں یار چونڈی وڈن تو پہلے میں نے تو سوچ میں بھی تو تیرے ورگا ہی ہوں. اگر تجھے درد ہوتا ہے تو مجھے بھی ہوتا ہے. مقصود یہ تھا کہ نادانو تم ہمیں تنگ کرتے ہو, پریشان کرتے ہو, ہم بھی تو آپ ہی کی طرح کے بشر ہیں. لیکن اگلے جملے پہ پھر کسی نے غور نہیں کیا, یوحا الیہ, مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے. اگر تم پر ہوتی ہے تو بتاؤ, ہیں آپ کی طرح کے بشر. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب کرب و بلا کے میدان میں تھے نا تو آپ نے یزیدی کتوں سے یہ نہیں کہا کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا, کیا میں روزہ نہیں رکھتا, کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا, کیا میں حج نہیں کرتا, کیا میں نے پیدل حج نہیں کیے. نہیں, کیونکہ اگر فرماتے میں نماز نہیں پڑھتا وہ کہتے ہم بھی پڑھتے ہیں, فرماتے میں روزہ نہیں رکھتا وہ کہتے ہم بھی رکھتے ہیں, میں زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کہتے ہم بھی دیتے, میں نے پیدل حج نہیں کیے وہ کہتے ہم نے بھی کیے. اس وقت جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کا نانا محمد رسول اللہ ہے. بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے. بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کے بابا علی المرتضیٰ ہیں. بتاؤ تم میں کون ہے کہ جس کا بھائی امام حسن ہے.
बताओ तुम में कोई जाफर तैयार है, बताओ तुम में कोई अब्बास है। तो ये कहा गया था, चैलेंज ये था कि वो चैलेंज था कि भाई हम तुम्हारी तरह के हैं, लेकिन बताओ इन हस्तियों में से तुम्हारे अंदर कोई है। यही सरकार ने फरमाया, कुरान की आयत है, बताइए हम आपकी तरह के बशर हैं, लेकिन मुझ पर वही नाज़िल होती है, मुझ पर वही नाज़िल होती है, तुम में से किसी पर होती है तो बताओ। अब जब ये कहा गया ना कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, उस वक्त जमात थी अबू जहल अबू लहब की, उतबा शैबा की। अब मेरे नबी के गुलाम सरकार पै दर पै रोजे रखते हैं और गुलामों ने भी रखने शुरू कर दिए। अपनी मर्जी से नहीं काम करने चाहिए, पै दर पै सरकार रख रहे हैं तो वो भी रख रहे हैं। भाई सरकार का रखना और है, आपका रखना और है। सरकार का रखना और है, आपका रखना और है। आप खाते हैं, घर वाले भी देखते हैं, बाहर वाले भी देखते हैं, लेकिन सरकार ने जब रखे ना घर वालों ने देखा ना बाहर वालों ने देखा। मेरे करीम ने फरमाया, क्या वजह है कि मेरे गुलामों के चेहरे मुरझाए मुरझाए नजर आते हैं, परेशानी के आसार नजर आते हैं। या रसूलल्लाह, हम पैदर पैर रोजे रखते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों रखते हो? हमने आपको देखा, हमने आपको देखा। सरकार फरमाते अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरे मिसल है? सुभान अल्लाह। तुम में से कौन है जो मेरे मिसल है? अब जब ये कहा गया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो जमात थी कुफार की सामने, लेकिन जब कहा गया अय्युकुम मिसली, तो सामने सिद्दीक़ अकबर है, सामने फारूक आजम है, सामने उस्मान गनी है, सामने अली मुर्तजा है, सामने अशरा मुबशरा है, बदर वाले हैं, उहद वाले हैं, खंदक वाले हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाले हैं। अब जब काफिरों को सुना तो ये सुना कि मैं भी तुम्हारी तरह का बशर हूं, लेकिन जब ईमान वालों को सुना तो ये सुना कि तुम में से कौन है जो मेरी मिसल है। बस झगड़ा किसी के साथ नहीं है, हम ईमान वालों के गुलाम हैं। ईमान वालों को जो आवाज आई वही हमने सुनी है। सुभान अल्लाह। हम ईमान वालों के साथ, ईमान वालों को जो आवाज आई है वही हमने सुनी है। दूसरी एक बात ये थी, ये आयत का मकसद ये था कि ये कहना जरूरी था, क्योंकि बाज लोगों ने अपने नबियों को खुदा मान लिया, बाज ने खुदा का बेटा मान लिया। अब एक चैलेंज जनाब इब्राहिम का मौजूद था कि जब जनाब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद के सामने, नमरूद बेदरूद के सामने आते हैं, तो उसने कहा कि भाई मैं खुदा हूं। आपने फरमाया तो खुदा नहीं, मेरा खुदा वाहद है, आहद है, यकता है, समद है, लम यलिद वलम युलद है, कुफुवन आहद उसका मुकाम है। उसने कहा तेरा रब क्या करता है? फरमाया जिसको चाहता है मारता है, जिसको चाहता है पैदा करता है। सुभान अल्लाह। उसने कहा ये कौन सी बात है? कैद खाने से दो मुजरम बुलाए, एक को पूछा तुम्हारी सजा क्या है? उसने कहा जी मुझे सजाए मौत है। कहता जा तुझे आजाद किया। दूसरे को पूछा तेरी, उसने कहा मुझे बरी कर दिया गया। उसने कहा इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने कहा इब्राहिम ये कौन सी बात है? मैं भी जिसको चाहता हूँ मारता हूँ, जिसको चाहता हूँ जिंदा रहने देता हूँ। तो फिर खुदा तो मैं हुआ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, फरमाया मेरा खुदा मशरक से सूरज निकालता है, मेरा खुदा मशरक से सूरज निकालता है। अगर तू भी खुदा है तो मगरब से सूरज निकाल के दिखा। सुभान अल्लाह। एक चैलेंज था कि मेरा खुदा मशरक से सूरज निकालता है, अगर तू भी खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल के दिखा। अब उसने कहा हो अगर जमीन की बात होती तो सारी जमात मिलकर भी कुछ ना कुछ मीटिंग कर लेते, लेकिन बात तूने आसमान की कर दी है, बात आसमान की कर दी है। अब वो चैलेंज बाकी था, अब ये चैलेंज इधर पूरा हो रहा है। अब उम्मत की रहनुमाई के लिए ये कहलवाना जरूरी है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये कहलवाना जरूरी है, क्योंकि जब मुकाम सहवा पर मेरे करीम आका जलवा फिराज है, गोद है अलीउल मुर्तजा की, गोद है अलीउल मुर्तजा की, और सरे मुबारक सरकार आराम फरमा रहे थे, सरकार आंखें बंद थी। रावी ने तो लिख दिया कि सरकार सो रहे थे, लेकिन सोने के लिए ही तो आंखें नहीं बंद की जाती ना। सुभान अल्लाह। बेशक। आंख फकत सोने के लिए बंद नहीं की जाती।
आंख सोचने के लिए बंद भी की जाती है, आंख सोचने के लिए भी बंद की जाती है। मेरे नबी सो नहीं रहे थे, अली मुर्तजा का दिल टो रहे थे सुभान अल्लाह। कि क्या अली मुझे छोड़कर नमाज पढ़ता है? नहीं, इस बात को आप समझे ही नहीं। क्या अली मुझे छोड़कर नमाज पढ़ता है? लेकिन अली मुर्तजा ने बताया, मैं हैदर करार हूं, मैं असदुल्लाह हूं, मैं हैदर सफदर गजनफर हूं। वो और लोग हैं जो नबी को छोड़कर नमाज पढ़ते हैं, हमारी तो नबी को छोड़कर हो ही नहीं सकती। वो और लोग हैं जो नबी को छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, हमारी तो नमाज ख्याले मुस्तफ़ा के बगैर होती नहीं है। अली मुर्तजा की गोद है, मुस्तफ़ा आराम फरमा रहे हैं, वक्त गुजरा, अली मुर्तजा की आंख से आंसू निकला, आंसू निकलता है, चेहरा वद्दुहा पे आता है। एक वक्त वो है सहने काबा था, इधर से निगाह मुर्तजा की थी, उधर से निगाह मुस्तफ़ा की थी। इधर से चेहरा मुर्तजा का था, उधर से निगाह मुस्तफ़ा की थी। आज वक्त ने फिर करवट पलटी है, आज इधर से चेहरा मुस्तफ़ा का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से निगाह मुर्तजा की है। पहले क्या था सहने काबा में, इधर से मुर्तजा का चेहरा है, उधर से मुस्तफ़ा की निगाह है। आज वक़्त ने जुम्बश ली है, मकाम सहवा पे करवट बदली है वक़्त ने। आज इधर से चेहरा मुस्तफ़ा का है, उधर से चेहरा मुर्तजा का है। इधर से चेहरा मुस्तफ़ा का है, उधर से चेहरा मुर्तजा का है। ए अली, ये आंख से आंसू कैसा, प्यारे मुस्तफ़ा, असर जा रही है, असर जा रही है। करीम ने फरमाया, फिर क्या बात है? वो चैलेंज मौजूद था, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज लौटा, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज लौटा। अब यहाँ वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा की शान वाली उंगली उठती है। सुभान अल्लाह। माजा के काजल ने उधर देखा है, मनशा यार पलटी है, ए सूरज वापस पलट, असर पे आ, असर पे आ। सूरज मगरिब से वापस आ रहा है, सूरज मगरिब से वापस आ रहा है। बात समझ लो, अकीदा पक्का कर लो, बात खत्म है। सूरज मगरिब से वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, असर पे आया। अली असर पढ़। अब जब हमने गौर किया, तारीख उठाई, ये प्यारे अबू बकर, फजर कब? फरमाया सूरज निकले जब तक। सुभान अल्लाह। फजर कब? सूरज ना निकले जब तक। ए उमर, फजर कब? सूरज ना निकले जब तक। ए प्यारे उस्मान, फजर कब? सूरज ना निकले जब। इससे पहले अली और मुर्तजा से भी पूछा, फजर कब? सूरज ना निकले तब। आज सूरज से पूछा, सूरज तू जाएगा कब? सुभान अल्लाह। अली नमाज मुकाएगा जब। ए सूरज तू गुरूब होगा कब? फरमाया आज मुझसे ना पूछ, आज अली से पूछ। इससे पहले जिसने पढ़ी, इसके बाद भी जो पढ़ेगा, मुफ्ती आलिम फाजिल हाफिज जो भी होगा, उसको चलेगा मेरी मर्जी के साथ, चलेगा मेरे वक़्त के साथ, चलेगा मेरे मदार के साथ। लेकिन आज मैं चलूंगा अली के साथ, आज मैं चलूंगा अली के साथ। क्यों चलेगा अली के साथ? कहा वापस पलट आया गया हूं। अब चैलेंज मौजूद था कि अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज ला। आज मेरे मुस्तफ़ा ने मगरिब से सूरज को पलटाया। हे प्यारे मुस्तफ़ा, इनको कह भी दे, कोई खुदा ना मान ले, कोई खुदा ना समझ बैठे, क्योंकि तेरे गुलाम में मुशरिक नहीं हो सकता, इसलिए तुझे कोई खुदा ना समझ बैठे। फरमा दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। प्यारे मुस्तफ़ा, इनको बता दीजिए, क्योंकि मैंने आपको सांचे बशरियत में इसलिए भेजा है। ए हबीब, वहाँ जाकर खाना तनावल फरमाइए, ताकि खाना खाना आपकी सुन्नत बन जाए। ए प्यारे मुस्तफ़ा, लिबास ज़ेब तन कीजिए, ताकि लिबास पहनना आपके गुलामों की सुन्नत बन जाए। ए प्यारे मुस्तफ़ा, वहाँ जाकर अपना जो है वो अपनी दुनिया, अपनी जो है हुस्न माशरत और अपना चलना फिरना ऐसा
ایسا کیجئے تاکہ غلاموں کے لیے وہ آپ کی سنت بن جائے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ پیارے حبیب وہاں جا کر نکاح فرمائیے تاکہ نکاح کرنا آپ کی سنت بن جائے۔ اے حبیب بچوں کی پرورش ایسی کیجئے تاکہ بچوں کی پرورش کرنا آپ کی سنت بن جائے۔ اے پیارے مصطفیٰ بیت اللہ کا طواف کیجئے تاکہ بیت اللہ کا طواف کرنا آپ کی سنت بن جائے۔ حجر اسود کا بوسہ لیں تاکہ حجر اسود کا بوسہ لینا آپ کی سنت بن جائے۔ اے پیارے مصطفیٰ، اے پیارے مصطفیٰ وہاں جا کر لوگوں کو مسجد کے آداب سکھائیے تاکہ آپ کی سنت بن جائے۔ آپ کو اس لیے کائنات میں بھیجا سانچہ بشریت میں تاکہ کوئی آپ کو غیر مخلوق سمجھ کر آپ سے دور نہ ہو جائے اور بلکہ آپ سے مانوس ہو اس امر پر کہ آپ انہی کی طرح کے تو ہیں۔ بھئی میں یہاں بیٹھ کر ابھی عربی بولنی شروع کر دیتا، انگلش بولنی شروع کر دیتا تو آپ کہتے ہیں یہ کون سی بلا ہے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں نہ یہ ہم کو سمجھتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو اگر آپ کی طرح کی بولی بولی جائے تو آپ کی محبت بڑھے گی نا؟ کیوں؟ یہ ہم سے مذاق کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہماری طرح کا بولتا ہے، ہماری طرح کا کھاتا ہے، سادہ رہتا ہے تو محبت بڑھتی ہے۔ خالق نے فرمایا پیارے حبیب مقام وہی ہے، مقام وہی ہے۔ جو خدا سے جدا سمجھے وہ بھی کافر ہے، جو خدا سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ نہیں سمجھے؟ جو خدا سمجھے وہ بھی کافر ہے، جو خدا سے جدا سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اب بتا عقیدہ کون سا چاہیے؟ اب ہم نے جناب صدیق اکبر سے پوچھا اے پیارے صدیق اکبر ہم آپ والا عقیدہ چاہتے ہیں، ہم فاروق اعظم والا عقیدہ چاہتے ہیں، ہم عثمان غنی والا عقیدہ چاہتے ہیں، ہم علی المرتضیٰ والا عقیدہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا سن وہ عقیدہ یہ ہے پڑھتا قرآن جا دیکھتا مصطفیٰ کو جا، پڑھتا قرآن جا دیکھتا مصطفیٰ کو جا، آیتیں پڑھتا جا، سیرت مصطفیٰ کی لیتا جا، پیار حبیب سے کرتا جا، پھر تمہیں عقیدہ ہم والا ملے گا اور پھر رب بھی تجھ سے راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ بس ایک ہی بات ہے قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھاتا جا، لیکن عقیدہ اس بات پہ رکھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آج امام الانبیاء کے غلاموں ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، کلام اللہ کا پڑھنا ہے، لیکن پیار مصطفیٰ سے کرنا ہے، پیار مصطفیٰ سے کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے وہ حضور کی محبت، حضور کی غلامی، حضور کی نسبت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہی مشائخ کا پیغام ہے، اسی سے بقا ہے، اسی سے سالمیت ہے، اسی سے ہمارے گھروں میں سکون ہے۔ ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، سب نے روزے رکھنے ہیں، دن بھر رمضان کا احترام کرنا ہے، رات کو قیام اللیل تراویح میں کھڑے ہونا ہے، اس قاری کے پیچھے نہیں جانا جو 25 منٹ میں تراویح پڑھا دے۔ پوچھتے ہیں نا ہم وہ تواڈے ملے کنے منٹاں چ راتی تراویحاں ہوئیاں نے؟ ایک 20 منٹ وچ۔ وہ یار ساڈے تے قاری صاحب اج 30 منٹ لائے نے، چل پھر اج اوتھے آ کے پڑھنے ہاں۔ وہ 5-7 دن 20 25 30 دے چکر چ گزر جاندے نے تے اگلے 15 دن غائب۔ آؤ ہم سے اگر محبت رکھتے ہو نا، ہمارے ساتھ اگر نسبت رکھتے ہو تو پھر ہمارے پیغام کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ میں ہر روز نگر بنگر جو پھرتا ہوں یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن اس کے لیے میں بھی آپ سے کچھ چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، مت دیں، بالکل ضرورت نہیں، ان کی ضرورت نہیں۔ مجھے نوجوانوں کے کردار کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی گفتار کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے بزرگوں کے اپنے گھروں کے معاملات کو بہتر طریقے سے رکھنے میں ضرورت ہے۔ اس لیے رمضان کا احترام، حضور کی سنت کا احترام، حضور کی سیرت اور حضور کی صورت سے محبت، یہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ ہمارا ایک ہی پیغام ہے، ذکر خدا، محبت مصطفیٰ، نسبت اولیاء۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایجنٹ نہیں چھوڑے، نہ ایجنٹی کرنے کے لیے میں آتا ہوں، صرف اس لیے آتا ہوں ہمارے کردار سدھر جائیں، ہمارے کردار سنور جائیں، ہماری زندگی سنور جائے، قبر و حشر بھی بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم شریف پڑھو۔